مولایا صلی وسلم دائما۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے اور وہی روز جزا کا مالک ہے۔ تو بھائیو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا یہ محرم الحرام کا عشرہ جو ہے الحمدللہ سے وہ جاری و ساری ہے، اور ہر طرف غم حسین کی صدا جو ہے وہ گونج رہی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی لخت جگر ہیں جناب حسن اور حسین شہید کربلا۔ تو تمام مسلمان جو ہے مسلم امہ، ان کا بھی بھائیوں فرض بنتا ہے، حق بنتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا جو اظہار ہے وہ کریں۔ تو اس کا اظہار بھائیوں واضح طور پر ایک یہی طریقہ ہے کہ آپ غم حسین جو ہے وہ اس کا اظہار کریں، عوام کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا آپ نے۔ یہ بات آپ یاد رکھیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، خاص کر ہمارے اہل سنت بھائی، ہمیں سوال بھی کافی یہ موصول ہوا کہ چشتی صاحب اہل تشیع تو کرتے ہیں جو ماتم وغیرہ یہ جلوس وغیرہ، اور اہل سنت کو کیا کرنا چاہیے، اہل سنت کیا طریقہ اپنائے؟ تو آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اہل سنت جو ہے جو صرف باتیں کرتے ہیں، جتنے بھی مکتبہ فکر اہل سنت کے ہیں وہ صرف باتوں میں لگے ہیں کہ جی ماتم کرنا حرام ہے، یہ کرنا حرام ہے، ایسے نہ کیا جائے، باتوں کی حد تک۔ تو وہ باتیں کرنے کی بجائے کچھ عملی طور پر کر کے دکھائیں اہل تشیعوں کو کہ بھائی غم حسین کا اصل طریقہ یہ ہے، جو آپ کر رہے ہیں یہ غلط ہے، باتوں سے نہیں عمل سے کچھ کر کے بتائیں۔ ایک طرف ان کا جلوس جا رہا ہو ماتم والا، تو ایک طرف اہل سنت کا جلوس جا رہا ہو بغیر ماتم کے، تو ان کو پھر پتہ چلے کہ نہیں، ہم نے بھی یہ ماتم نہیں کرنا، ہم نے صرف جلوس جو ہے وہ نکالنا ہے۔ تو یہاں پہ میں یہ جو ریلیاں اور جلوس ہے اس کی شرح جو ہے وہ حیثیت آپ کو بتاتا چلوں کہ بھائیو یہ مین ایک احتجاج ہے ظلم کے خلاف۔ آج بھی آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا کا دور ہے، پوری آل آف دی ورلڈ کوئی بھی ظلم ہو، زیادتی ہو، کوئی ناحق قتل ہوتا ہے پاکستان میں، باہر کوئی بھی، پچھلے دنوں امریکہ میں بھی پورا امریکہ انہوں نے جام کر دیا جب ایک سیاہ فام کو جو ہے سرکاری طور پر انہوں نے اس کو جو ہے وہ پولیس والوں کا کوئی معاملہ تھا تو پورا امریکہ انہوں نے جام کر دیا۔ تو پاکستان میں بھی ایسے ہی ہے، یہ پولیٹیکل جتنے بھی یہ ہیں، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو اور تحریک انصاف ہو، تو ان کا بھی کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو بھائیو سب سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں، جی ہم احتجاج کر رہے ہیں۔ تو اس پہ احتجاج میں ریلیاں نکالنا، باہر نکلنا جو ہے یہ تو ایک اتحاد امت کا اجماع اس پہ ہو چکا ہے الحمدللہ آج کی ڈیٹ میں۔ الحمدللہ سے سارے مکتبہ فکر اس پہ تو وہ بالکل برحق ہیں کہ احتجاجاً جو ہے وہ نکلنا وہ بالکل جائز ہے۔ آپ کسی بھی ظلم کے خلاف، جیسے مسئلہ کشمیر ہے تو اس کے اوپر بھی ہم صرف احتجاج ہی جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور تو ہمارا عملی کوئی بھی عمل نہیں ہے مسئلہ کشمیر کو لے کر، تو اس کے اوپر بھی ہم صرف جو ہے احتجاج ہی کر رہے ہیں۔ تو احتجاج جو ہے وہ کرنا ہر مسلمان کا حق ہے کہ یزید جو لعنتی ہے اس نے جو ہے ظلم کیا امام حسین علیہ السلام پر اور اس کے خانوادے پر، پورا اہل بیت کے اوپر ظلم ہوا، تو اس ظلم کے خلاف آپ نے اٹھنا ہے۔ بالکل آپ ماتم نہ کریں، ماتم آپ کو ناجائز لگتا ہے تو آپ ماتم بلا شبہ آپ نہ کریں، ماتم کے بغیر آپ ریلی احتجاجاً ایک نکالا کریں اہل سنت، کیونکہ یہ حق بنتا ہے کہ دیکھیں واقعہ کربلا کے بعد دو ہی چیزیں بچی ہیں، دو ہی چیزیں، ایک یزیدیت اور ایک حسینیت۔ تو آپ نے اس چیز کا ثبوت دینا ہوتا ہے کہ آپ کس کے ساتھ ہیں، آپ یزیدیت کے ساتھ ہیں یا آپ حسینیت کے ساتھ ہیں، دو ہی چیزیں ہیں، اس پہ آپ نے فوکس کرنا ہے، یہ آپ کا فیصلہ ہے۔ ہم تو کسی کو فورس نہیں کر سکتے، مجبور نہیں کر سکتے، ہم تو اپنا اوپینین دیں گے الحمدللہ سے کہ اب کوئی کہتے ہیں کہ نہیں جی مانتے تو سارے ہی ہیں حسین کو، کون نہیں مانتا، مانتے تو ہم ہیں۔ او بھائی آپ مانتے، ایسے ماننا نہیں ہوتا، آپ انکاری نہیں ہیں، آپ اقراری نہیں ہیں، آپ اقرار جس طرح کرنا چاہیے اہل بیت کا وہ آپ نہیں کرتے۔ یزید کے اوپر اکثر لمحہ فکریہ کہ یزید کو تو اکثر ہمارے اہل سنت کے بڑے بڑے علماء جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، تو اب یہ دیکھیں یہ ماننے والا کوئی طریقہ ہے؟ واضح طور پر ظلم و ستم کربلا معلیٰ میں ہوا ہے،
تو اہل سنت بھائیوں سے میری یہ گزارش ہے کہ 10 محرم الحرام کو یہ جو عشرہ ہے 7 محرم سے 10 تک 3 مین دن ہیں، تو ان میں اپنی دوسری ایکٹیویٹی آپ جو ہے وہ مؤخر کیا کریں، اور اس میں بالکل واضح اہل بیت کے یہ خاص ایام ہیں، ان میں ذکر اہل بیت ہی ہونا چاہیے بالکل۔ اور ایک اور مین اہم گزارش کروں گا کہ یہ جو محافل ہمارے اہل سنت میں جو ہے ذکر امام حسین علیہ السلام کے جو نام سے جو پڑھی جاتی ہیں محافل اکثر، تو ان محافل میں بھائیوں بڑا ہی ایک جو ہمارے ہاں ایک لمحہ فکر جو پائی جاتی ہے اہل سنت کی طرف سے کہ جو یہ علماء ہیں یہ بھائیوں بڑی ہی جو ہے ہٹ دھرمی سے انہوں نے وہی کلرفل واسکٹیں پہنی ہوتی ہیں، وہی کلرفل ان کا طریقہ، وہی رنگ برنگی اور میلاد والا ماحول انہوں نے ذکر امام حسین کی محافل میں بھی جو انہوں نے بنایا ہوتا ہے۔ تو یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، بڑا ہی لمحہ فکریہ۔ تو اس سے بھائیوں اجتناب جو ہے وہ کرنا چاہیے اہل سنت کو بھی کہ جب بھی وہ ذکر امام حسین علیہ السلام کی محافل جو ہے وہ سجائیں تو اس میں ان کو چاہیے کہ وہ بالکل وہی طریقہ اختیار کرے جہاں سے لگے کہ واقعی ہی یہ غم حسین میں بیٹھے ہیں۔ غم حسین جو ہے آپ کے چہروں سے عیاں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، رب العالمین کو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھائیوں آپ بالکل بھی دھوکہ جو ہے وہ نہیں دے سکتے، وہ دلوں کے بھید جانتے ہیں۔ تو آپ رونا ضروری نہیں ہے، آپ کو رونا نہیں آتا آپ نہ روئیں، ٹھیک ہے، لیکن رونے جیسی آپ کی شکل جو ہے وہ آپ کی بھائیوں ہونی چاہیے بالکل، تو اللہ اس کا رسول تبھی آپ سے راضی ہوگا۔ تو امید ہے کہ آپ ہمارا موضوع جو ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کے دلوں میں پنج تن پاک کی جو محبت ہے وہ راسخ فرمائے۔